اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، فرمایا او علی سفر، یہ سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی پوری کرے باقی مہینوں میں، یعنی قضا بجا لائے۔ اور فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور فرمایا جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو دوسری آیت یہاں جو آیت نمبر 84 ہے، اس کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبح صادق سے لے کر مغرب شرع تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے چھا جانے تک روزے کو مکمل کرو، یہ حکم خدا ہے۔ صبح صادق سے لے کر ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے چھا جانے تک روزے کو مکمل کرو۔ لیکن اس آیت کی تفسیر یہی ملتی ہے، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا، یہ ایک سورج غروب ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد 8 9 یا 10 منٹ تک زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ایک یعنی سرخی جو مشرق کی طرف ہوتی ہے وہ سر سے ڈھلنے لگ جاتی ہے۔ جب سر سے ڈھلنے لگے تو یہ مغرب شرع بھی ہے، روزے کا وقت بھی یہی ہے، عند المشہور یہی ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی یہی ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے چھا جانے تک روزے کو مکمل کرو۔ تو وہ چیزیں کون سی ہیں جو روزے کو باطل کر دینے والی ہیں؟ وہ چند چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا کھانا پینا ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھول کر کھا پی لے، پتہ نہ چلے، وہ اس کا رزق ہے جو اسے مل گیا ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہے۔ ہاں جب یاد آئے کہ مجھے تو روزہ تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو وہ چیز جو منہ کے اندر ہے وہ اندر نہ لے جائے۔ پھر اگر جان بوجھ کر پھر جو منہ کے اندر کھا رہا ہے اندر لے جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو منہ کے اندر ہے اسے باہر پھینکنا ضروری ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن کھاتے وقت اگر یاد آ جائے کہ مجھے روزہ ہے تو جو منہ کے اندر ہے فوراً باہر پھینک دے۔
کھانا پینا آمدن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، استمناء کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح خدا اور رسول ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا، چاہے حدیث کی شکل ہو، جس صورت میں بھی وہ کہے کہ یہ فلاں امام کا فرمان ہے، ایسا ہے، اور حالانکہ فرمان نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت دے گا تو اس سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ فلاں امام نے ایسا فرمایا، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، در حقیقت کوئی حدیث فرمان نہیں ہے۔ تو اسی طرح جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف اللہم صلی علی وسلم جھوٹی نسبت دینے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو اسی طرح گرد و غبار کا حلق تک پہنچانا، چاہے آٹا ہے چاہے کوئی چیز ہے، اتنا یعنی غلیظ ہے، زیادہ ہے، تو اسے کھینچنا، حلق کے اندر لے جانے سے روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور صبح صادق تک حیض نفاس یہ عورت کے ہے مسئلہ حیض نفاس کا، اور مرد اور عورت کے لیے کیا جنابت کی حالت میں، اور کیا ہے صبح صادق تک یا حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کا صبح صادق تک باقی رہنے سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو قضاء و کفارہ واجب ہو جائے گا، قضاء و کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے اس کا بیدار ہونا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے غسل کرے اور اس کے بعد کیا ہے، سحری کر لے، اور روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے۔ تو اسی طرح کسی سیال چیز سے، بہنے والی چیز سے حکنا کروانا، یہ مثلا انسان کے کوئی حاجت کا مسئلہ ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، رکا ہوا ہے حکنا، اس سے کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے کرنے سے بھی روزہ الٹی جسے کہتے ہیں، اور اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چاہے بیماری کے حالت میں قے کر رہا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے بغیر بیماری کی حالت میں منہ میں انگلی ڈالے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ قے آ جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بے اختیاری قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بے اختیاری قے سے اچانک آ گئی اور اس پر جو منہ کے اندر ہے باہر پھینکے گا، اگر جان بوجھ کر قے کرے گا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علی المشہور، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تو کفارہ کیا ہے، یہ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کھائے گا یا جان بوجھ کر وہ کیا ہے، اپنے آپ کو مجنب کرے، جماع کرے، یا بہت سی چیزیں ہیں جو مبطلات روزہ ہیں، یا جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، اس کا قضاء و کفارہ واجب ہے۔ قضاء و کفارہ کیا ہے، ایک روزہ اس نے جو نہیں رکھا یا روزے کو اس نے توڑا ہے جان بوجھ کر، یا اس نے جماع کیا ہے، یا یہ صورتیں چند آمدن جان بوجھ کر روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے قضاء و کفارہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرے، قضاء اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک روزے کے بدلے جو انسان جان بوجھ کر صحت یاب بھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن روزہ نہ رکھے، ایک روزے کے بدلے کیا ہے، یہ علی الاتفاق تمام متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی مرجع کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کیا ہے، ایک غلام آزاد کرے گا یا 60 روزے رکھے گا پے در پے۔ یہ 60 روزے پے در پے کہ انشاءاللہ میں کبھی وضاحت کروں گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ایک مہینہ پورا ہو، ایک دن اس کے بعد 31 دن ہو جائیں، یا ایک مہینہ ایک دن اور دوسرے میں تھوڑا سا توقف کرنا، کوئی اشکال نہیں، لیکن پہلے میں نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنا روزے رکھے گا، 60 روزے، کتنا روزے کے بدلے ایک روزہ جو اس نے اپنے آپ کو مجنب کیا ہے، استمناء کیا ہے، یا اس نے کیا کیا ہے، جماع کیا ہے، یا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو جان بوجھ کر جس نے روزے کو توڑا ہے۔ ایک غلام آزاد کرے یا کتنا روزے رکھے، 60 روزے ایک روزے کے بدلے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
یہ کفارہ واجب تخیری میں سے ہے۔ اگر ایک کام نہیں کر سکتا دوسرا کرنا چاہیے، یعنی غلام آزاد نہیں کر سکتا کیا کرے؟ 60 روزے رکھے، یا 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ واجب تخیری ہے، ان میں سے اگر ایک کام انجام دے دے تو دوسرے یہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسے واجب تخیری اسے کہتے ہیں اگر چند چیزوں میں سے ایک فریضہ انجام دے دے تو دوسرے ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں غلام آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک روزے کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔